العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى شكر الصدقة وقال أيضا نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، اسلام نے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کی بڑی تاکید کی، اور ایسا اس وجہ سے سارے مسلمان بھائی بھائی کی طرح، اور ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ضرورت مند بھائی کی جہاں تک ہو سکے مدد کرے. مدد کرنے کی کئی شکلیں رکھی گئی: جانی مدد، جسمانی مدد اور مالی مدد. مال کے ذریعے مدد، اس کی بھی کئی شکلیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی صدقے کے ذریعے کسی کی مدد کرے. ایک شکل یہ ہے زکوٰۃ کے ذریعے کسی کی مدد کرے. ایک شکل ہے ہدیہ کے ذریعے کسی کی مدد کرے. یہ وہ شکلیں ہیں جس میں سے اپنا مال جب کسی کے حوالے کر دیا تو اب وہ اس کا ہو گیا، واپس نہیں لینا. اور مالی مدد کی ایک شکل ہے ایک دوسرے کو ضرورت کے موقع پر قرض دینا. یہ بھی مالی مدد ہے، لیکن یہ وہ مدد ہے جس میں قرض کی رقم کو پھر مالک کے حوالے کرنا اور واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ آپ کی رقم نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں. ہاں، رقم کے مالک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس رقم کے ذریعے فائدہ اٹھائیں، لیکن اسے واپس کر دینا. اسلام نے قرض کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے. اور چونکہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی تجارت کرنی ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں، تو شریعت نے ایک حل یہ بتایا ہے کہ اپنے کسی جاننے والے سے، مسلمان سے یا غیر مسلم سے قرض لے لیا جائے اور پھر ایک خاص وقت میں اسے واپس کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان السلف یجری مجرى شطر الصدقہ، کہ قرض دینا یہ آدھا صدقے کے برابر ہے. یعنی جیسے صدقہ دینے میں ثواب ملتا ہے، ویسے قرض دینے میں بھی ثواب ملتا ہے. اور بعض روایتوں میں تو صدقے کے ثواب سے زیادہ قرض دینے کا ثواب بتایا گیا. اور خود ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، ضرورت کے موقع پر قرض لیا ہے. تو قرض لینا اور قرض دینا یہ ایک جائز عمل ہے.
اور دینے لینے پر فضیلت اور ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کا لین دین دو آدمی کے درمیان ہوگا، ایک دینے والا ہوگا، ایک لینے والا ہوگا۔ شریعت نے دینے والے کو بھی کچھ احکام دیے ہیں اور لینے والے کو بھی کچھ احکام بتائے ہیں۔ دینے والا اور لینے والا اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق قرض دیں اور لیں تو یہ مدد کی ایسی شکل ہے جس میں انسان کا کام بھی بن جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن صورتحال اس حوالے سے بھی بہت خراب ہے۔ قرض دینا اور لینا اسلام نے اس لیے رکھا تاکہ سودی قرض کا دروازہ بند کیا جائے۔ اسلام سے پہلے سودی قرض لین دین کا رواج تھا اور آج تو اس کی بہت ساری شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ سودی قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اسلام نے سود لینے دینے کو حرام قرار دیا۔ تو سود لینا دینا حرام ہے، تو اس پر بند اسی وقت لگ سکتی ہے اور اس پر اس کی قباحت دلوں میں جو ہونی چاہیے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب قرض کا لین دین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ ایک ہے قرض دینا اور ایک ہے قرض لینا۔ قرض دینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے قرض لے اور جس کے پاس وہ قرض لینے آیا ہے اگر اس کے پاس انتظام ہے، پیسے ہیں، تو قرض دینا چاہیے۔ قرض دینے میں انسان کی، مسلمان کی مدد بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے اس پر اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ جو قرض لے رہا ہے کیا اسے قرض لینا چاہیے؟ اس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ قرض لینے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ شریعت نے قرض لینے کو جائز تو کہا ہے اور دینے کی ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن قرض لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی اپنی چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلائے اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں خوش رہنے کی اور اسی میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرض لینے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً کوئی مجبور ہے قرض لینے پر تو پھر اس کے کچھ آداب ہیں۔ قرض لینے کی 3 شرطیں ہیں، کہہ لیجیے کہ اگر 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ قرض لے لیں۔ نمبر 1، قرض لینے کی معقول وجہ ہو، یعنی آپ واقعتاً مجبور ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں پوری ہو سکتی ہے، تو آپ قرض لیں۔ اب معقول وجہ کا کیا مطلب ہے؟ معقول وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرض نہ لیں تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے، جان کا، مال کا، عزت کا خطرہ ہے، کوئی جائز سبب ہے جب ہی قرض لینا چاہیے۔ لیکن آج لوگ شوق میں قرض لے رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے لیکن زندگی بہت معیاری اور اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اس کے لیے پیسے نہیں، قرض لے رہے۔ شادی بیاہ ضرورت ہے، واقعتاً ضرورت ہے، لیکن شادی بیاہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ شادی بیاہ میں ولیمہ، مہمانوں کو کھانا کھلانا کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی کھلے میدان میں بھی ہو سکتا ہے۔
ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ نہیں، ہمیں تو بہت بڑی دعوت کرنی ہے، بڑے فنکشن ہال میں دعوت کرنی ہے، یہ لائٹ کرنا، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کپڑا سلانا، ویسا کپڑا سلانا، اور سارا ریکارڈ توڑ دینا، تو ظاہر پیسے تو ہیں نہیں. تو اب ہم قرض لیتے ہیں. یہ قرض لینا بلا ضرورت ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر بڑے فنکشن ہال میں نکاح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ تو نہیں کہا. اگر آپ نے کم لوگوں کی دعوت کی یا گھر میں دعوت کر دی یا کسی سڑک پر ہی شامیانہ لگا کر کے قاعدے اور قرینے سے چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو دعوت کر دی، کھانا کھلا دیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کے نام پر، بڑی بڑی دعوتوں کے نام پر، بڑے بڑے فنکشن ہال میں شادی کرنے کے نام پر قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں لینا چاہیے. ہمارے پاس جتنا انتظام ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اتنے میں ہی کریں گے. ہم سماج کے کن کن لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے، اور وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچنے کی چیز. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں تو ہماری آخرت بن جائے گی، اور دنیا کے لوگ اگر خوش ہو، انہوں نے واہ واہ کر دیا، ارے بڑی شاندار دعوت تھی، بڑا فنکشن ہال تھا، اور ایسا تھا ویسا تھا، چنی تھا چنا تھا، کیا ہو گیا. آپ چند جملوں کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے قرض لے رہے ہیں. تو جب تک معقول وجہ نہ ہو قرض نہ لیں. نوجوانوں میں پہننے کا، موبائل کا اور دیگر غیر ضروری چیزوں کا جو شوق بڑھ رہا ہے، اب اس کے نتیجے میں قرض لے رہے ہیں، اور قرض دینے والے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں. اب تو آپ کو کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے، قرض دینے والا قرض دے رہا ہے. وہ اعلان کر رہا ہے کہ آئیے اور قرض لیجیے. آپ کے موبائل میں میسیجز آتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں، آپ ایئرٹیل کمپنی سے اتنے لاکھ روپے قرض لے سکتے ہیں، فلاں بینک سے آپ قرض لے سکتے ہیں، آپ بجاج شو روم میں آ جائیے، آپ ریلائنس شو روم میں آ جائیے، آپ کو موبائل چاہیے موبائل لے لیجیے، فریج کولر اور جو چاہیے وہ لے لیجیے. آپ سے پیسے ہم نہیں مانگتے ہیں، آپ بس پین کارڈ جمع کر دیجیے، بینک کے تھرو آپ لے لیجیے. بینک آپ کو قرض دے رہا، نو کاسٹ، بنا سود کے دے رہا. اب دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلا وجہ موبائل چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، لیکن نہیں، یہ موبائل سلو چل رہا ہے، بڑا موبائل ہونا اور آئی فون ہونا، یہ تو اب کوئی خاص نہیں رہ گیا ہے. فلاں دوست نے ایسا لیا ہے، اب اس سے بڑا میرے پاس ہونا، اب اس کے لیے پیسے ہیں نہیں، اور بجاج شو روم میں آپ کو قرض ویسے ہی مل رہا ہے، جا کے لے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان اداروں سے جو قرض لیا جا رہا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے ساری قسطیں وقت پر ادا کر دی، کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑا، لیکن اس کے معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کسی مہینے کی قسط نہیں دی، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر پینالٹی لگتی، جرمانہ لگتا. اگر آپ نے دیا ہی نہیں زندگی بھر تو آپ آن لائن کوئی سا بھی کام نہیں کر سکتے، پابندی لگ جاتی. اب ظاہر ہے کہ یہ سب شرطیں غیر شرعی ہیں. وقت گزرنے پر پیسہ نہ دے سکے اس پر پینالٹی لگے، یہ بھی سود ہے. لیکن کتنے لوگ، کتنے نوجوان، کتنے مسلمان بجاج شو روم سے بلا وجہ خریداری کر رہے ہیں قسطوں پر، کیش میں نہیں لے رہے. اب کبھی نہیں پوچھا کسی مولوی صاحب کو یہ جائز بھی ہے کہ نہیں. لون کے نام پر، ہوم لون،
بزنس لون، ایجوکیشن لون، طرح طرح کے لون بینک سے مل رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے لوگ لے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے یا نہیں، اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں، یہ سب سوچے بغیر بس لون مل رہا ہے لے لیتے ہیں۔ دنیا کو کیا پتا میں نے کس سے کتنا لون لیا ہے نہیں لیا۔ ایک کاروبار چل رہا ہے، آسانی سے چل رہا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن نہیں، کاروبار اور بڑا کرنا ہے، اس کے لیے لون لے لیتے ہیں۔ بینک سے کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں، خریداری کرتے رہیں گے، بینک میرا پیسہ ادا کرتا رہے گا، میں بعد میں دیتا رہوں گا۔ اب اس سے شوق میں قرض لینے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو قرض نہ لیجیے، اور اگر قرض لینے کی نوبت آ ہی گئی، ضرورت ہے، تو پھر جائز راستے سے قرض لیجیے جہاں سود نہ دینا پڑتا ہو۔ تو ایک شرط قرض لینے کی ہے معقول وجہ ہو تب لے، ورنہ روکھا سوکھا کھا کے زندگی گزار لیجیے، سادہ موبائل رکھ کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں، میلے کپڑے دھو کر پہن لیجیے، پیدل چل لیجیے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ لیجیے، لیکن سود دینے سے بچیے۔ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے بینک سے اور بجاج شو روم سے کہ وہ آپ کو قرض دیتا پھرے، اس کو آپ کے سود سے مطلب ہے، بچیے۔ جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو قرض نہ لیجیے۔ دوسری شرط قرض لینے کی، ادائیگی کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ آپ قرض لیں تو لیتے وقت یہ نیت ہو کہ قرض واپس کرنا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ قرض لے لیا اور قرض دینے کے لیے تیار نہیں، قرض لے ہی رہے ہیں دبانے کے لیے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور ادائیگی کی نیت کر کے لیتا ہے، اللہ ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی قرض اس لیے لیتا ہے کہ فلاں کا مال دبا لیں گے، وہ مانگتا رہے گا، نہیں دیں گے، ٹالتے رہیں گے، ٹلاتے رہیں گے، تڑخاتے رہیں گے، کب تک کیا کرے گا وہ؟ اور ہوتے ہوتے پھر وہ بھول جائے گا یا میں مر جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لے رہا ہے کہ اس کا مال دبا لیں گے، اللہ اس کے مال کو تحس نحس اور ضائع کر دے گا۔ تو قرض لیتے وقت واپس کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ کیسے ہم قرض واپس کریں۔ اور تیسری شرط، قرض وہی آدمی لے جس کو قرض واپس کرنے کے اسباب بھی مہیا ہو، اسے مستقبل میں اور فیوچر میں یہ یقین ہو کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اور ہم قرض ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس آگے چل کر کوئی پیسے ویسے نہیں آنے والے ہیں، تو پھر اسے قرض نہیں لینا چاہیے۔ زندگی ذرا مشقت اور تکلیف کے ساتھ گزر جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو معقول وجہ ہو، واپس کرنے کی نیت ہو اور مستقبل میں پیسوں کا نظم ہو، تب قرض لینا چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آدمی کو برداشت کر کے رہنا چاہیے۔ یہ قرض دوسروں کی ملکیت ہے، اگر ہم نے واپس نہیں کیا یا واپس کرنے کی فکر نہیں کی تو جانتے ہیں اس پر کیا وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں شہید ہو جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے دے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی مل جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی مل جائے، پھر شہید ہو جائے، اور اس نے کسی کا قرض لیا تھا واپس نہیں کیا تھا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اگر کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کیا ہے تو یہ شہادت بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کا نفس اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتا ہے، اس مرنے کے بعد اس کی روح اٹکی رہتی ہے
جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے، اس کی روح کو چین نہیں آتا۔ اور ایک موقع پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، نماز کے لیے آپ کو کہا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس کے ذمے میں کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس کے ذمے میں کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں قرض ہے۔ اس نے واپس کرنے کا انتظام کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے، میں اس پر نماز نہیں پڑھتا۔ مرنے والے صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے جس کا قرض لیا ہے واپس نہیں کیا اور واپسی کا کوئی نظم بھی نہیں ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا اور آپ کی رحمت کے سینکڑوں واقعات دیکھے گئے اور سنے گئے، اور آپ کی نماز جنازہ سے مغفرت یقینی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا قرض دبا لینا، واپس نہ کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ میت کے مال میں سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، وراثت بہت بعد کی چیز ہے۔ تو قرض لینے کے بعد غافل نہ رہیں، کاغذ میں لکھیں، ڈائری میں لکھیں، بال بچوں کو بتائیں، تاکہ کہیں اگر انتقال ہو گیا تو قرض واپس کرنے کی کوئی تدبیر تو کی جا سکے، اور بلا وجہ قرض تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آج قرض دینے والا سب سے بڑا بیوقوف بن گیا۔ وہ کام آیا آپ کے برے وقت میں، آپ نے کہا کہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے کے بعد کوئی رابطہ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ وہ آپ کو فون کرتا ہے تو آپ فون نہیں اٹھاتے، وہ آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ چھپ جاتے ہیں۔ تو پھر تو قرض دینے والا بیوقوف ہوا۔ اب جب صورتحال یہ ہوئی کہ قرض لینے والا قرض وقت پر نہیں دے رہا ہے تو قرض دینے والا قرض نہیں دے رہا ہے، کیونکہ قرض جس نے دیا ہے اس کو وقت پر ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی یعنی جس کے پاس قرض واپس کرنے کے اسباب ہیں اور قرض واپس نہیں کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کیا مسلمان کو ظالم ہونا چاہیے؟ قرض واپس کرنے کی فکر کرنا، وقت پہ قرض واپس کیجیے، دیکھیے آپ کو دوبارہ پھر قرض ملے گا۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس واقعتاً قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں، آپ نے پوری کوشش کی لیکن پیسے نہیں، تو ایسے موقع پر معذرت کرنا اور مہلت لینا ضروری ہے۔ اور جس نے قرض دیا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ مجبور ہے، انتظام نہیں ہے، تو پھر اسے مہلت دینا واجب ہے۔ قرض دینا مستحب ہے اور قرض دینے کے بعد اگر وہ مہلت مانگے تو مہلت دینا واجب ہے، لیکن واقعتاً معذور ہونا چاہیے۔ آپ زبانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انتظام نہیں ہے اور ہر مہینے موبائل بدل رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، آپ کی زندگی کا معیار اونچا ہوتا جا رہا ہے، آپ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرض واپس کر سکتے ہیں لیکن آپ واپس نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرض لینے کے بعد ہر وقت قرض واپس کرنے کی فکر ہونا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ جس نے قرض دیا ہے
اسے بھی شریعت نے کچھ تاکید کی ہے۔ نمبر 1، جب قرض کا مطالبہ کرے تو قرض کے مطالبے میں احتیاط سے کام لے۔ سخت زبانی کی گنجائش تو ہے، لیکن سخت زبانی اختیار کرنا اچھا ہے۔ آپ نے ایک مجبور انسان کی اس کے برے وقت میں مدد کی ہے، تو اس مدد کا ثواب بد زبانی کر کے ختم نہ کیجیے، اچھے سے احتیاط سے اپنے قرض کا مطالبہ کریں۔ تنگ دست کو مہلت بھی دیجیے۔ بدماشی کر رہا ہے تب تو مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سختی سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن اگر واقعتاً مجبور ہے تو مہلت دینا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو بہت وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، اور سامنے والا بہت مجبور ہے، تو کوشش یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جزوی طور پر یا کلی طور پر قرض معاف کر دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ کو گنجائش نہیں ہے تو آپ اپنا قرض واپس لیجیے، اس کے جو حالات تھے وہ سمجھیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو قرض معاف کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بھی بڑے فضائل اور آخرت کے اعتبار سے اس کے بھی بڑے ثواب ہیں۔ تو قرض دینا جائز ہے، قرض لینا ضرورت ہے۔ قرض لینا کوئی حق نہیں ہے کہ نہیں لیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ جب تک کوئی ضرورت نہ ہو قرض لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سودی قرض لینا دینا دونوں حرام۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو قرض حسنہ دیجیے، سودی قرض نہیں کہ اس سے روپے لیجیے اور اس سے اضافے کے ساتھ واپس کیجیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور جو قرض لے رہا ہے سودی، اسے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق کے اعتبار سے خوشحالی اور وسعت نصیب فرمائے، اور بلا وجہ قرض لینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرض لے لیں تو وقت پر ادا کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔